بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تیسری مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات خائفین. امام یہ فرماتے ہیں کہ الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، کہ میرے معبود کیا میں تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پر ایمان رکھنے کے باوجود تو مجھے عذاب دے گا. یہ پروردگار تجھ سے یہ امید نہیں ہے، تو بہت بلند ہے، میری توقع سے بڑھ کر ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تجھ پر ایمان رکھوں اور تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے. تو رحیم ہے، کریم ہے. فرمایا کہ ام بعد حبی یا کا تو باعدنی، کیا یا پروردگار یا تجھ سے میں محبت کروں تو تو مجھے دور کر دے گا؟ کیا مجھے دور کر دے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز سے امام فرما رہے ہیں، اس طرح انداز سے مناجات فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں لیکن تجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ تجھ سے محبت کریں اور تو ہمیں اپنے آپ سے دور کر دے. اما رجائی بے رحمتک و صفحک تحرمنی، یا جب ہم تیری رحمت کی امید رکھ رہے ہیں، مارجائی بے رحمت، تیری رحمت کی امید کے ساتھ، وصفحے کا اور تیرے جو چشم پوشی درگزر کرنے کی امید کے ساتھ جو وہ ہم اس امید کو رکھتے ہیں، تو کیا تحرمنی، تو ہمیں محروم کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ تجھ سے رحمت کی امید رکھے، تجھ سے درگزر کی امید رکھے، لیکن تو جو ہے وہ اس سے محروم کر دے. روایت میں ہے کہ جب ایک بندے کو قیامت کے دن حکم آئے گا کہ اس بندے کے اعمال جو ہے وہ جب تولے گئے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، گناہوں کا پلڑا زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہیں. اب حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ. فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے کسی کی، وہ پلٹ کے دیکھ رہا ہوگا. خدا کی رحمت کی آواز آئے گی کہ کہ میرے فرشتوں ذرا رک جاؤ، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تو دنیا میں سنا تھا تو بہت کریم ہے، تو بہت رحیم ہے، تو بہت کرم کرنے والا ہے اور تو درگزر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کی جوش میں فرمائے گا کہ میرے بندو، اے میرے اس فرشتے سے چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کیا، تو مجھ سے یہ امید رکھتا ہے. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں رجائی بے رحمت ہے، جب تیری رحمت کی کوئی امید رکھتا ہے اور تجھ سے درگزر کی امید رکھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے تو اسے محروم کر دے. اما استجارتی بعفوک تسلمنی، یا تیرے عفو کی پناہ لوں تو بھی مجھے آگ کے سپرد کر دے. کیسے ممکن ہے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے جبکہ میں تیری عفو درگزر کی پناہ لینا چاہ رہا ہوں؟ تو تیری ذات ایسی نہیں ہے. حاشا لوجہک الکریم ان تخیبنی، تیری کریم ذات سے یہ بہت بعید ہے، اے پروردگار تیری کریم ذات سے یہ بہت بعید ہے کہ تو مجھے نا امید کر دے، تو مجھے رسوا کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ لیت شعری علی الشقاء ولدتنی امی، اے کاش میں یہ جان سکتا کہ آیا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا تھا. اے پروردگار اگر تو مجھے اس طرح سے چھوڑ دے گا، اس طرح سے مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا، تو مجھ سے نظر کرم پھیر دے گا، تو یعنی میں بدبخت ہو گیا،
میں شقی ہو گیا؟ کیا میری ماں نے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا کہ میں شقی ہو جاؤں، بدبخت ہو جاؤں؟ عمل عنائے ربتنی، یا مجھے دکھ کے لیے پالا تھا میری ماں نے، اس لیے مجھے پالا پوسا تھا کہ میں بڑا ہو کے تیرے حضور میں جب آؤں تو تو مجھے رسوا کر دے، تو مجھے دور کر دے، تو مجھے عذاب دے دے؟ کیا مجھے دکھ اور تکلیف کے لیے پالا تھا؟ فَلَيْتَهَا لَمْ تَلِدْنِي وَلَمْ تُرَبِّنِي، اگر ایسا ہی ہے کہ میں نے بدبخت ہی ہونا تھا، میں نے تیری عذاب کو ہی برداشت کرنا تھا، میں نے تیری رحمت سے دور ہی ہونا تھا، تو اے کاش کہ نہ جنتی میری ماں، نہ مجھے پالتی۔ یہ اتنے خوبصورت انداز سے اللہ سے مناجات کرے کہ پروردگار، جیسے ہم دعا کرتے ہیں قرآن کریم میں بھی کہ پروردگار تو نے اگر اپنے لطف، اپنی رحمت سے کام نہ لیا، ٹھیک ہے، تو ہم تیری پروردگار تیرے عادل سے نہیں، تو اپنے عادل سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر۔ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، اپنے عادل سے معاملہ نہ کر، کیونکہ تیرا عدل ہم نہیں برداشت کر سکتے، تیرے فضل، اگر تو فضل کریں گے تو تب ہی ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عدل سے جو فرمایا کہ تیرے ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، تو فرمایا کہ تیرے عدل سے ہماری نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ عدل کرے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فضل سے کام کے تو ہم بخشے جا سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ فرمایا کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، تو نہیں چاہتا کہ ہم خاسرین میں سے ہوں۔ تو یہاں پہ یہی بیان فرمایا کہ پروردگار ایسا نہیں ہے کہ تو نے ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، تجھے ہمیں بدبخت افراد میں سے اس لیے پیدا کیا کہ ہم بدبخت ہو جائیں، نہیں، تو نہیں چاہتا، تو نہیں چاہتا سعادت مند ہوں۔ پھر فرمایا ولیتنی، کہ اے کاش علم تو امن اہل سعادت جالتنی، کہ اے کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا ہے، اہل سعادت میں سے قرار دیا ہے۔ وَبِقُرْبِكَ وَجَوَارِكَ خَصَّصْتَنِي، اور مجھے قرب اور نزدیکی کے لیے مجھے خاص کیا ہے۔ فَتَقَرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسِي، اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ تو نے مجھے اہل سعادت میں سے قرار دیا ہے اور اپنی لطف، اپنی رحمت کے قرب کے ذریعے میرے ساتھ اس کے ساتھ خاص کر دیا ہے، تو اس سے میری آنکھوں میں نور آ جائے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور میرا دل مطمئن ہو جائے۔ انسان اگر خود سوچے تو یہ چیز کہ جب اللہ کے حضور میں جائے گا، موت واقع ہوگی، آخرت میں جائے گا، برزخ کے مراحل طے کرنے، قیامت میں جانا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہمارے اعمال تو واقعی اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو، مگر یہ کہ اللہ کی فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو معاف کر دے۔ تو یہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پروردگار تو نے معاف کر دے تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میرے دل کا اطمینان ہوگا۔ لیکن فرمایا الہی حل تصود وجوہا خرت ساجدۃ لعظمتک، اے میرے معبود، کیا تو ایسے چہروں کو سیاہ کر دے گا کہ جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، تیری عظمت کے سامنے سجدے کرتے رہے، تو کیا ایسے چہروں کو تو رسوا کر دے گا؟ یقیناً تجھ سے یہ بعید ہے۔ پھر فرمایا او تخرس، یا یہ کہ تو گونگا کر دے گا ان زبانوں کو، تخرس السنتن، ایسی زبانوں کو گونگا کر دے گا کہ نطقت بالثناء، جو تیری شان، تیری جلالت، تیری عظمت کی تعریف بیان کرتی رہی، وجلالت، تیری جلال اور تیری شان کی عظمت کی تعریف بیان کرتی رہی، تو ان کو گونگا کر دے گا ان زبانوں کو، کیسے ممکن ہے؟ او تطبع علی قلوب انطوت علی محبتک، یا تو ایسے ان دلوں پر کیا تو مہر لگا دے گا کہ جو تیری محبت کے لیے ہیں،
یعنی جن کے اندر تیری محبت بھری ہوئی ہے، جن دلوں میں تیری محبت بھری ہوئی ہے، ان دلوں پر کیسے ممکن ہے تم اور لگا دے؟ اور فرمایا کہ اور تسم اسمان تلذذت بالسماع ذکرک و ارادتک، اور یا ان کانوں کو کیسے تو بہرا کر دے جو تیرا ذکر سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان فرامین میں ایک طرف خدا کی رحمت، مغفرت اور طلب کی جا رہی، دوسری طرف امام تربیت کر رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ دعا امام زین العابدین صاحب کی دعائیں، مناجات بہت بڑی تربیت ہے۔ یعنی یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ انسان تو اپنی آنکھیں، اپنی کان، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں گزار، اللہ کی اطاعت میں رکھ۔ یعنی دل اللہ نے دیا اس لیے کہ اس میں اللہ کی محبت ہوگی، تو فرمایا کہ ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ اگر وہ کان کہ جو اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، وہ کان اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو رہے ہیں اور اللہ کا ذکر سننے میں استعمال ہو رہے ہیں، تلذذت بسماع ذکر، تیرے ذکر کو سننے کا شرف انہیں حاصل، تو وہ ایسے کانوں کا، ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا۔ یا یعنی یہ ایک تربیتی پہلو سے بھی دیکھیں، ایک طرف سے مناجات ہے اللہ سے، اور یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ پروردگار ایسا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت، تیرے کرم، تیرے فضل سے یہ بعید ہے کہ تو ایسے افراد کو عذاب دے۔ دوسری طرف سے یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ان اعضاء و جوارح کو اللہ کی اطاعت میں کیسے لگائے۔ او تغلو اکفن رفعت الاعمال الیک رجاء رأفتہ، یا ان ہاتھوں کو تو ان ہاتھوں کو باندھ دے گا، غل و زنجیر میں ڈال دے گا کہ جو تیری رحمت کی امید نے انہیں تیرے حضور پھیلایا ہے۔ یہ ہاتھ جو تیرے حضور میں پھیلے ہیں، رفعت الاعمال الیک رجاء رأفتک، تیری رافت، تیری رحمت کی امید نے جنہیں پھیلا دیا ہے تیرے سامنے، کیا تو ایک ہاتھ جو تیری طرف اٹھ رہے ہیں دعا کے لیے، تو ان کو غل و زنجیر میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان خدا کے حضور میں گر گرا کے رو لیا کرو، دعا کرو، پھر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور تعاقب ابدانا عملت بطاعت، یا ان بدنوں کو کیسے تو عذاب دے گا جنہوں نے تیری اطاعت کی ہے، حتی نخلت فی مجاہدت، یہاں تک کہ اس کوشش میں وہ لاغر ہو گئے، اتنی تیری عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ وہ لاغر ہو گئے۔ اور فرمایا کہ حتی نخلت فی مجاہدت، لاغر ہو گئے، ان کے پاؤں کو فرمایا کہ تعذب ارجلا، کیا تو ایسے پاؤں، ایسے ٹانگوں کو عذاب کرے گا، ساتھ ہی عبادت ہے، جو تیری عبادت کے لیے دوڑتے رہے، جو رکوع و سجود کرتے رہے، جو سجدہ ریز ہوتے رہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ انسان، یا اللہ نے اعضاء و جوارح دی اس لیے کہ تو اس کی اطاعت کرے، ان کو اس کی اطاعت میں لگائے، یا اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے اس لیے دی ہے کہ تو اس کی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے کہ عبادت کر کر کے لاغر ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تو عذاب نہیں کرے گا تمہیں۔ میں الہی لا تغلق علی موحدیک ابواب رحمت، میرے پروردگار، اے میرے معبود، لا تغلق علی موحدیک، کہ تو اپنے توحید کو کے اوپر چلنے والے جو ہیں، ان توحید کے چلنے، ان کے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، لا تغلق، بند نہ کر، علی موحدیک، اپنی توحید پر چلنے والوں کے اوپر ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کر۔ ولا تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رؤیتک، اور جو تیرا شوق دیدار رکھتے ہیں ان کو اپنی تجلیوں پر نظر کرنے سے معروم نہ کر۔ پروردگار تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں،
تیرے شوق دیدار رکھتے ہیں وہ افراد جو چاہتے ہیں تجھ سے ملاقات کریں، تو ان کی جو ہے وہ اپنی تجلیوں پر نظر کرنے سے انہیں محروم نہ کر۔ الہی نفس آززتہا بتوحیدک، میرے معبود جس جان نے تو نے اپنی توحید پر ایمان کی عزت دی ہے، ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم تیری توحید پر ایمان لے کے آئیں۔ کیف تذلھا، کیسے ممکن ہے کہ تو اسی نفس کو ذلیل کرے؟ بمہانت ہجرانک، ذلیل کرے، رسوا کر دے، کیونکہ اسے ہجر کی اہانت سے ذلیل کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تو اپنی بارگاہ سے نکال دے تو ہمیں اہمیت نہ دے، ایسے نہیں ممکن۔ فرمایا وَضَمِيرٌ انعقد علی مودتک، اور جس دل میں تیری محبت سمائی ہوئی ہے کیسے ممکن نہیں ہے کہ پروردگار تو اسے چھوڑ دے۔ کیف تحرقہ بحرارۃ نیرانک، اس کو اپنی آگ کی تپش میں کس طرح جلائے گا، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا الہی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک، پروردگار مجھے اجر دے، پروردگار مجھے بچا، اجرنی یعنی مجھے بچا اس علیم دردناک عذاب سے، تیرے غضب کے دردناک عذاب سے مجھے بچا دے، وعظیم سخطک، اور تیرے غضب کا جو عظیم غضب ہے اس عظیم غضب سے مجھے نجات عطا فرما۔ یا حنان، یا منان، یا رحمان، یا رحیم، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے مہربان، یا جبار، یا قہار، یا غفار، یا ستار، اے زبردست، اے غلبے والے، اے بخشنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے۔ نجنی برحمتک، تو اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے نجات عطا فرما عذاب النار سے۔ پھر فرمایا نجنی برحمتک عذاب من عذاب رحمتک وفضیحت العار اذ امتاز الاخیار من الاشرار، فرمایا کہ رسوائی پر شرمندگی سے بچا جب نیک لوگ الگ ہوں گے، برے لوگ الگ ہوں گے۔ وحالت الاموال، وحالت الاحوال، وحالت الاحوال، جب حالات دگرگون ہوں گے اور خوف و خطر گھیر لیں گے، ایسے حالات میں ہمیں بچانا۔ وقرب المحسنون وبعد المسیئون، اچھے لوگ قریب کیے جائیں گے، برے لوگ دھتکار دیے جائیں گے۔ اور ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اسی کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔